مسیح کی سلامتی عزیز و آپ لوگوں کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آج ہم بائبل مقدس میں مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا ہم تیسرا باب اور اس کی 8ویں آیت پر ہم غور کریں گے، جس میں یوں عزیز و لکھا ہے بس توبہ کے موافق اللہ. آج ہم حل کے بارے میں غور کریں گے کہ توبہ کے موافق اپنی زندگیوں میں حل لانا ہے. خدا عزیز و حل کی توقع کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اوپر حل لگے. اور عزیزو حل دو قسم کا حل ہے، ایک روحانی پھل اور ایک جسمانی پھل. خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل اور اس کے جب ہم 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں تو اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہوں، اور جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے. ہمیشہ خدا پھل کی توقع کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اوپر پھل لگے. اور جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو خداوند نے یہ بھی کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. عزیزو جب تک ہم اس درخت میں وابستہ رہیں گے، قائم رہیں گے، تو پھر ہم بہت سا پھل لائیں گے اور وہ پھل لائیں گے جو خداوند کو پسند ہے اور جس کی خدا ہماری زندگیوں میں توبہ کے بعد توقع کرتا ہے. جیسے لکھا ہے توبہ کے موافق پھل لاؤ. تو پھل جیسے میں نے بتایا دو قسم کا ہے، ایک روحانی پھل اور دوسرا جسمانی پھل. غلطیوں کے خط میں عزیزو لکھا ہے، اگر ہم 5واں باب دیکھیں اور 5ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی اور ایمانداری، پرہیزگاری ہے. اور ایسے پھلوں کی، ایسی چیزوں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. لیکن وہ پھل جو جسمانی ہیں، یعنی 5ویں باب کی اگر ہم 19ویں آیت کا مطالعہ کریں تو عزیزو وہاں پر لکھا ہے مگر جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی پھل ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، دعوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ایسے پھل عزیزو بائبل مقدس بیان کرتی ہے جن کی زندگیوں میں ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور ایسے پھلوں کی خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی کے اندر روحانی پھل لگے رہیں. اور اگر نہ جسمانی پھل لگے نہ روحانی پھل، عزیزو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس سے بھی خدا ہماری زندگیوں کے اندر دیکھتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر بالکل ہی پھل نہ ہو تو تب بھی تمہیں کاٹ دیا جائے گا، تمہیں پھینک دیا جائے گا، تمہیں ایسی جگہ پر ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اس لیے بائبل مقدس اگر ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو 6 باب کی اگر ہم 13ویں باب کی 6 آیت سے 9ویں آیت تک اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور اس پاکستان میں انجیر کا درخت بھی تھا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس درخت میں مالک جو تھا 3 سال سے اور وہ پھل ڈھونڈنے آتا تھا لیکن اس کے اوپر پھل نہیں لگتا. آخر مالک نے کہا کہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے، اس لیے اس نے اس درخت کو کاٹنے کے لیے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے کیونکہ یہ زمین کو کیوں روکے رہے. بائبل مقدس عزیزو بیان کرتی ہے کہ اس مالی نے منت کی کہ اے مالک 1 سال اور بھی رہنے دے، آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. اب ہم دیکھتے ہیں اس مثال میں، اس تمثیل میں
جو پاکستان ہے وہ دنیا ہے، اور جو انجیر کا درخت ہے وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ چل تو رہے ہیں لیکن ان کے اوپر پھل نہیں ہے۔ اور مالی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب وہ باپ کے آگے ہمیشہ ایمانداروں کی شفاعت کرتا ہے، دنیا کے لوگوں کی جو اس کے پاس آتے ہیں شفاعت کرتا ہے عزیزوں۔ اب وہ محنت کرتا ہے کہ 1 سال اسے اور دیا جائے، آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ عزیزوں وہ ہمیشہ ہر سال ہماری شفاعت کرتا ہے کہ ہمارے اوپر پھل لگے، ایسا پھل جو اس سے پسند آئے۔ اگر پھل نہ لگے گے تو پھر وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ جب اسے عزیزوں اچھا نہیں لگے گا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ اسے کاٹ ڈال۔ لیکن آپ جانتے ہیں آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے خون بہایا، آپ کے لیے اس نے جان دی۔ جب جان دی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کے جلال کے لیے خرچ ہو، اس کے جلال کے لیے استعمال ہو، اور دوسروں کی زندگیوں کو بچاؤ کے لیے استعمال ہو، ہم اپنی فیملی کے لیے بچاؤ کے لیے استعمال ہو۔ وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ چھوٹی سے چھوٹی جان بھی ہلاک ہو۔ آج کے اس پیغام کے لیے، خداوند کی باتوں کے لیے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے اور توفیق دے کہ ہم ان روحانی پھلوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کر کے خداوند کو خوش بھی کریں اور اپنی زندگی کے لیے بہتری اور ترقی کا باعث بھی بنے اور خدا کے جلال کا باعث بھی بنے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ہم ایک دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خداوند اس خوبصورت پیغام کے لیے، جو خداوند تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر روحانی پھل لگے، اور تو چاہتا ہے کہ وہ پھل ایسے ہوں جو ہمیشہ قائم ہوں، اور خداوند جتنی جانیں، جتنے لوگ سنیں برکت پائیں اور تیرا نام تیرے لوگ کی زندگیوں سے چلا پائے۔ یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ لوگ کے ساتھ رہے، آمین۔